پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ اور ایک شعر اور پڑھنے لگا ہو، بھئی ہم اپنے آقا کا کھاتے ہیں اور سرکار بانٹنے والے ہیں نا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ یہ فقیر اور درویش میرے آقا کی عطا آگے بانٹتے ہیں، ان کو میرے آقا کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے اور پھر یہ ہر ایک کی جھولی بھرتے ہیں۔ کہیے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ پڑھیے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ دو تین اشعار نعت کے، اور ہمارے بادشاہ سرکار مدد اللہ علیہ آپ کی یہ پسندیدہ نعت ہے، سنیے اور میرے ساتھ پڑھیے۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ آپ گائیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ گائیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ یہ بات آپ بھی کیجئے اپنے ہاتھوں کو لہرا کر، آپ گائیں تو آپ گائیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ اور اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ آپ گائیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ اور بڑا پیارا شعر ہے کہ حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے۔ ارے میرے سرکار کا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ حضور
غوث العظم سرکار عبد القادر جیلانی شاہ جیلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور سبھی نے پکارنا ہے مل کر، پکارو پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو بدل جائے گی قسمت، ہاں بدل جائے گی قسمت، بے سہارو پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو بدل جائے گی قسمت، ہاں بدل جائے گی قسمت۔ یہ در میں بوبی سبحانی کا در ہے، یہ در میں بوبی سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کے آؤ، ہاں بھکاری بن کے آؤ، تاج دارو پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو بدل جائے گی قسمت، بدل جائے گی قسمت، ہاتھوں کو لہرا کر کہیں ہمارا عقیدہ ہے، بدل جائے گی قسمت، ہاں بدل جائے گی قسمت، بے سہارو پکارو اور کرو تم نام میرا کا وظیفہ، کرو تم نام میرا کا وظیفہ، کرو تم نام میرا کا وظیفہ، ملے گا چین تم کو، ہاں ملے گا چین تم کو، بے قرارو پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو بدل جائے گی قسمت، اور تمہیں مشکل نہیں بگڑی بنانا میرے میرا، تمہیں مشکل نہیں بگڑی بنانا میرے شاہ جیلاں، تمہیں مشکل نہیں بگڑی بنانا، ہمارے کاج بھی میرا، ہمارے کاج بھی میرا سنوارو پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو پکارو مریدی لا تخف ان کا ہے فرمان، مریدی لا تخف ان کا ہے فرمان، مریدی لا تخف ان کا ہے فرمان، نہ گھبراؤ ذرا بھی، ہاں نہ گھبراؤ ذرا بھی، غم کے مارو نہ گھبراؤ ذرا بھی، تم نہ گھبراؤ ذرا بھی، غم کے مارو
پوکارو اور یہ زرے کو اونچائے بغداد کے ہیں، یہ زرے کو اونچائے بغداد کے ہیں، کرو سجدے یہاں پر تم، کرو سجدے یہاں پر، ہاں کرو سجدے یہاں پر، چاند تارو کرو سجدے یہاں پر، چاند تارو پکارو، شاہ جیلاں کو پکارو، بدل جائے یہ قسمت، ہاں بدل جائے یہ قسمت، بے سہارا پکارو۔ ایک مصرع او کدی نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک نے تارے، یہ مل کر ذرا اپنے ہاتھوں کو گواہ بنائیں اور میرے آقا غوث پاک کی بارگاہ میں سرکار بادشاہ سرکار کی میت میں عرض کریں، او کدی نہ ڈبدے نے، او کدی نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک میں تارے، بولو کدی نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک میں تارے، بولو کدی نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک میں تارے، غوث پاک میں تارے، غوث پاک میں تارے، لے لے 11ویں والے دانا، لے لے غوث پیا دانا، تیری ٹوپی بیڑی تارے، ہوتے کدی نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک میں تارے، بولو کدی نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک میں تارے، کدی نہ ڈبدے نے جیڑے غوث پاک میں تارے، نعرہ غوثیہ، بادشاہ سرکار سلامت رہیں۔ پھر طریقت رہبر شریعت سپہ سالار عقیدہ خاتم نبوت میری مراد صاحبزادہ آپ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، آپ مستانہ لیا کل سیدہ میں تشریف لا چکے ہیں، ہزاروں کا جمع غفیر ہے، چونکہ آستانہ مبارک کے چاروں طرف کثیر تعداد میں لوگ اس وقت دم اور دوا کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت علندر بہرہ مخلص فی اللہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت میرے مولانا صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، آپ چند ہی لمحوں کے بعد آنے والے تمام عقیدت مندوں کو اور مریضوں کو دم اور دوا کریں گے۔ اس نعرے کے ساتھ کا آغاز ہوتا ہے، چونکہ بادشاہ سرکار یہی صدا اور یہی نعرہ اور یہی فکر انشاءاللہ تعالی 31 تاریخ بروز سوار کو دربار علیہ پلاوڑہ شریف سے انگلینڈ کے دورے پہ روانہ ہوں گے، اور بادشاہ سرکار انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر بادشاہ نے اس بات کو، اس نعرے کو منوایا ہے، وہ نعرہ ایک ہی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، کیونکہ بادشاہ سرکار نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نعرہ صرف اور صرف اپنے ایمان کے لیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ سے جتنی بھی دنیا جتنی بھی چیخیں گے، چلائیں گے، پیٹیں گے، اپنے سروں کو زمین دیواروں کے ساتھ جتنا مارنا ہے ماریں گے، لیکن یاد رکھو جس دیوار سے سر کو مارو گے اس دیوار کے اندر سے بھی یہی آواز آئے گی، تاجدار ختم نبوت۔ اگر تم زمین پہ اپنے سروں کو مارو گے تو زمین کے اس چپے سے بھی آواز آئے گی، تاجدار ختم نبوت۔ پاکستان کے جس شہر میں جاؤ گے، جس گلی میں جاؤ گے، ہر گلی سے، ہر شہر سے، ہر مسجد کے مینار و منبر سے یہ آواز آئے گی، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، اور
دنیا کے جس ملک میں جاؤ گے، ملک کے جس شہر میں جاؤ گے، جہاں جس ایئرپورٹ پہ اترو گے، وہاں بھی تمہیں یہ نعرہ لگتا نظر آئے گا، تاجدار ختم نبوت۔ اور تم نے اگر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو ڈھونڈنا ہوا، اگر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو دیکھنا ہوا، تو جس شہر میں جاؤ گے تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا نظر آئے گا۔ انہیں پتا چل جائے گا کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار یہاں سے گزرے ہیں۔ جس ملک میں جاؤ گے تمہیں خبر ہوگی کہ اس ملک اس شہر سے تاجدار ختم نبوت کا وہ مرد مجاہد جس نے پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ، پوری دنیا کے اندر نعرہ بچوں کی زبان پہ یہ نعرہ جو جاری کروایا ہے، وہ یہاں سے گزر چکا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ آج کے بعد تمہیں پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں جہاں جاؤ گے یہ راستے، یہ گلیاں، یہ شہر، یہ زمین کا ایک ایک ٹکڑا، یہ در و دیوار، یہ پہاڑ، یہ تمہیں گواہی دیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کو اللہ سلامت رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، چونکہ یہ ہزاروں لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک انہیں عمر خضری عطا فرما، تاکہ پوری دنیا کے اندر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس دھرتی پہ کوئی قادیانی، کوئی منافق نہیں رہے گا، اس دھرتی پہ رہے گا تو عاشق رہے گا، اور عاشق وہی رہے گا کہ جس کی زبان، جس کے جسم کے اندر خون کا ایک ایک قطرہ، جس کی اولاد، جس کی برادری، جس کی زبان کا یہ وظیفہ بن جائے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ ہو۔ یہ پتھروں سے بھی اپنے سروں کو ٹکراؤ گے، وہ پتھر بھی کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ قادیانیوں، یہ تو تاجدار ختم نبوت کے عاشقوں کے پتھر ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مستحق گرامی پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ مخلص باللہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار انشاءاللہ تعالی ابھی دم کریں گے، دعا ہوگی اور تمام آباد سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ ابھی تشریف لا رہے پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ مخلص باللہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار۔ ماشاءاللہ ابھی دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں مرید اور عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر ہے، کافی وقت بھی چکا ہے۔ دم اور دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علی آپ لاوڑا شریف کا سلسلہ حضور غوث پاک مرید ہونا چاہتا ہے یا بیعت ہونا چاہتا ہے، تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے، تاکہ اس کی نسبت دربار علی اب لاوڑا شریف سے ہوتی ہوئی حضور غوث پاک سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے، یہ ادارے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، اور تمام امت مسلمہ میں جہاں بھی کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے اسے شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں درست فرمائے۔ اور پیغام جو ہے ضروری انشاءاللہ تعالیٰ 1 جنوری 2019 کو انشاءاللہ تعالیٰ
عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو انشاءاللہ تعالیٰ انگلینڈ کی شہر انشاءاللہ انگلینڈ کی شہر الٹن میں منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو دوسری عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے وہ انگلینڈ کی شہر انشاءاللہ تعالیٰ پیٹربرگ میں 3 تاریخ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ عالمی تاجدار ختم نبوت جو سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے اس بار انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ بروز ہفتے کو بگلی ہال انشاءاللہ تعالیٰ برمنگھم میں ہوگی۔ اس میں جو عقیدت مند ہیں، عاشقان رسول ہیں، جو بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور حاضری دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو بدھ کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آستانہ علیہ کلس سیدہ میں بیٹھوں گا۔ میری زندگی کے 2 ہی مقصد ہیں، یا تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا، بس یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور زندگی میں کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہے، اور کوئی مقصد ہے نہیں ہے۔ اس لیے جس نے دانوں چیزوں کو سنبھالا، اللہ نے اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دی اور آخرت بھی ٹھیک کر دی۔ خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں اور عشق مصطفیٰ سے میلاد مصطفیٰ کی محفل کرتا ہوں، یہی پیغام ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت میں درود و سلام پڑھیں۔ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا ہے۔ بس اسی عقیدت، اسی محبت سے سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں۔ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے، مجھے معلوم ہے بہت بڑی تعداد میں اس ہاتھ کے بیک سائڈ کے در مریض ہیں، لیکن آپ کے طرف جہاں تک آواز جاتی ہے ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں شامل ہو جائے اور اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ پہلے سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں۔ اب دوسرے دم کے لیے جو مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا جو ویل چیئر پہ یا اسٹریچر پہ زیادہ بیمار ہیں یا چھوٹا بچے ہیں جو اپنے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، یا آپ کو جہاں جگر گردے معدے میں تکلیف ہے وہاں دایاں ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ اب تیسرے دم کے لیے جو چیز آپ نے دم کروانے کے لیے یہی ہے، پانی، تصویر، کوئی بھی چیز جو کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر لگا لیجیے، جو چیز آپ نے دم کروانے کی یہی ہے اسے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا بھی خصوصی دم ہو۔ اوپر کیجیے جو چیز آپ نے دم کروانے کے لیے اسے لائیے، اسے اوپر کیجیے تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو۔ ابھی خصوصی دعا ہوگی، دعا کے بعد سے پہلے بس انشاءاللہ تعالی یہ پیغام ضروری سنیں کہ حضور کی محبت ہی شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے، حضور کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب ہے۔ اس لیے سبھی لوگ دربار علی ابلاوڑا شریف سے ایک ہی پیغام ہے، اس نعرے کے ساتھ دعا ہوگی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ پاک حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے جہاں کو بیمار ہے، جہاں پریشان حال ہے، حضور کے وسیلے سے اسے
बीमार है तो शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और किसी मुश्किल में है तो अल्लाह उसे आसानी फरमाए। जो जो हाजत है दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन। आमीन 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 आमीन।